السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں بسم اللہ کی بجائے ہنسا لکھنا، یہ جو ہم عام طور پہ ہمارے لوگ لکھتے ہوتے ہیں 786، بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا جائز ہے یا نہیں، یا یہ کہ یہ سنت سے ثابت ہے، یا کوئی 786 لکھے تو اس کو بسم اللہ کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ سنت سے 786 تو بالکل ہی ثابت نہیں، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کوئی بے شک کرتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بالکل ہی ناممکن بات ہے کہ کسی خطوط کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں 786 بسم اللہ کی جگہ لکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ 786 لکھنا، اس سے کیا اسی طرح ثواب ہوگا؟ میرے بھائی اسی طرح ثواب بالکل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر تو خیر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علامت الفاصل ہے، یعنی ایک سورت دوسرے سورت کے درمیان فاصلہ کے طور پر یہ بسم اللہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس پر خیر اختلاف ہے کہ یہ مستقل اس سورت کے بسم اللہ اس سورت کا حصہ ہے یا یعنی اس کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ لیکن سورہ نمل کے اندر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں قرآن پاک کی یہ باقاعدہ اس سورت کی باقاعدہ یہ حصہ ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے کسی ایک مشہور سورت کا یہ حصہ ہے۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مشہور سورت کا یہ حصہ ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ضابطہ اصول بتایا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے کسی بھی آیت کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کس حساب سے؟ ایک ایک لفظ کے حساب سے، ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں۔ اس طرح 3 لفظ اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر الف لام میم پڑھ کر سمجھایا کہ الف 10، لام 10، میم 10 نیکیوں کے ساتھ یہ پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تک جتنے الفاظ ہیں آپ خود بیٹھ کے گنتی کر کے دیکھو، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ لہٰذا ایک تو سنت طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بسم اللہ باقاعدہ لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ثواب، ہر بندہ ثواب کے نگاہ سے یہ کام کرے، تو ثواب کی ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ تیسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے توہین ہو جاتی ہے، توہین کا خطرہ ہے۔ بھئی اگر آپ کو توہین کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہ لکھو۔ ایک ایسی مشکوک چیز لکھنے کا کیا فائدہ ہے جس کے بارے میں ہر ابجد کا حاسب اپنے حساب سے کوئی شرک کا الفاظ، کوئی ہندوؤں کا رسم، کوئی ہندوؤں کی بھگوان وغیرہ وغیرہ نام۔ میں ایک عالم کو دیکھ رہا تھا، وہ یا علی مدد کا یہ ابجد بنا رہا تھا۔ جیسے آپ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بھگوان کا نام بھی بنتا ہے، نہیں بنتا۔ چلو نہیں بنتا، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں بنتا تو ایک مشکوک چیز تو ہوگی نا۔ ان چیزوں کے یہ باتیں تو آ گئی نا کہ شک ہے، مشکوک چیز ہے یہ۔ آپ جس حساب سے اس کو بسم اللہ بنا رہے ہیں، بسم اللہ کے ابجد کا بنا رہے ہو حساب، دوسرا کسی اور کا بنا رہا ہے، وہ لفظ کیوں نہ لکھیں جو قرآن کے اندر ہے اور باقاعدہ ایک پیغمبر نے لکھ کر بھیجا
اور پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطوط میں اس کو لکھا، تو یہ لکھ لیتے تو یہ شکوک شبہات ختم نہ ہوتے۔ لہذا ثواب سے بھی محروم، شکوک شبہات کا بھی پیداوار، سنت سے بھی دور، ایسے کام ہم کیوں کریں؟ اور خصوصاً کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہو تو اس کے آگے بسم اللہ لکھیں، کیونکہ اس حدیث کے اندر جہاں پہ جو حوالہ انہوں نے دیا بھی ہے اور حدیث صحیح بھی ہے، تھوڑا سا سندی اشکالات بے شک ہیں، کچھ الفاظ میں کچھ اختلافات بے شک ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ حدیث ثابت ہے کہ کوئی ثواب کا کام کرتے ہوئے بسم اللہ نہ لکھے تو وہ نامکمل ہے۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے اور یہ علماء آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں، تو کیوں اس کو لکھنے سے آ رہی ہے؟ کیوں نہیں لکھ رہے؟ ہم کیوں عاجز ہو رہے ہیں؟ لکھنا چاہیے۔ جو ایک بات ہے کہ جی اس سے اسلاف سے ثابت ہے، اسلاف کا مطلب ہے صحابہ کرام، یا کم از کم یہ جو بڑے بڑے علماء ائمہ محدثین ہیں، ان میں سے کسی ایک سے ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہے ہی نہیں اور ہم یہ تعویل کریں کہ بھئی اس سے گناہ سے بچا جا سکتا ہے تو نہ لکھو۔ ایک مشکوک چیز ہم کیوں لکھیں؟ بہت سارے لوگوں نے کیا تو زیادہ کثرت سے کرنے سے کوئی چیز سنت نہیں ہو جاتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھ سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اور یہ آگے کا یہ توہین ہونے کا خطرہ ہے، توہین کرنے والا کا کام ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں، اور کبھی امکان تھا کہ یہ وہاں جائے تو وہ توہین کریں گے۔ لہذا توہین کے چکر میں سنت کو اور ثواب کے کام سے بندہ محروم نہ ہو۔ بہرحال اس پر کرنے والی باتیں اور بھی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر بات ہو جائے، اگر اس پہ مزید کوئی ضرورت پڑی انشاءاللہ آگے بات کریں گے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں خلاصہ اور ساری باتوں کے جو ہمیں قرآن سنت کے مطابق باتیں لگ رہی ہیں وہ آپ کی میں نے آگے رکھ لی۔